اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، گزشتہ نشست سے ہم نے ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا تھا، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جہاں میں تدریس قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا ذکر کر رہا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی جاری رہے۔ یہ میری اپنے تئیں کوشش ہے، اور میرا یہ نذرانہ عقیدت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، گر قبول افتد زہی زو شرف، میرے آقا اگر یہ قبول کر لیں، یہ نذرانہ عقیدت منظور کر لیں، تو یہ میرے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب ہوگا۔ اور آپ سن رہے ہیں، آپ غور سے سنیں گے اور اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت پیدا کر لیں گے، تو آپ کے لیے بھی یہ راہ نجات ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا ایک شعر ہے، زباں تبود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بود دل پذیر۔ یعنی زباں جب تک منہ میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دل پذیر ہوتی رہے۔ مطلب کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، یہ زبان تو نے عطا کی ہے، بولنا تو نے سکھایا ہے، تو الہی جب تک یہ زبان ہمارے منہ میں ہے، تب تک تیرے ذکر کے ساتھ ساتھ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہماری زبان پر جاری رہے، اور ایسا ذکر ہو، ایسی تعریف ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلوں پر اثر چھوڑے۔ پھر ایک نعت خواہ نے کہا ہے، بڑا مشہور شعر ہے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ میں نے حدیث طیبہ آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب، ہم نے آپ کا ذکر کچھ اس طرح بلند کر دیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، وہیں وہیں آپ کا ذکر ہوگا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ جہاں اذان ہو رہی ہو، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ ساتھ کہا جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوگی تو اشہد ان محمد رسول اللہ ضرور کہا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو محمد الرسول اللہ ضرور کہا جائے گا۔ کوئی عبادت، کوئی ذکر ایسا نہیں ہے، کوئی تسبیح ایسی نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود نہ ہو۔ قرآن کی آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی
پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آپ کی ذات پر درود پڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا درود آپ کی ذات پر بھیجنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ فرشتوں کا درود پڑھنا بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات تخلیق کی ہے تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک میرے درجات میں لمحہ بلمحہ اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے لمحے میں جو پہلے لمحات گزرے ہیں ان سے 2 گنا بلکہ کئی گنا زیادہ میرے درجات میں بلندی کر دیتا ہے، حتیٰ کہ قیامت والے دن مجھے مقام محمودہ پر فائز کر دے گا۔ یہی میرے رب کا میری ذات پر درود بھیجنا ہے۔ اس سلسلے میں مزید بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ آگے کسی نشست میں۔ فی الوقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف کے لیے اس نے ذرائع بنا دیے ہیں کہ کس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں رسول تو ہوں ہی، مگر دوسرے فضائل حسبی و نسبی بھی رکھتا ہوں۔ چنانچہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کو جن میں جن اور انسان دونوں شامل تھے پیدا کیا ہے، اور ان میں سے بہترین مخلوق انسان میں سے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر ان انسان کے 2 فرقے، 2 طبقے بنائے، ایک عرب اور ایک عجم، اور مجھے بہترین فرقہ میں یعنی عرب میں سے پیدا کیا۔ پھر عرب کو مختلف قبیلے عطا کیے اور مجھے بہترین قبیلہ یعنی قبیلہ قریش میں سے بنایا، اور پھر اس قریش کو کئی خاندان بنائے اور مجھے بہترین خاندان یعنی بنی ہاشم میں سے بنایا۔ بس میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں۔ پھر ایک دوسرے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اعلان کروا کر لوگوں کو جمع کرایا اور اپنے فضائل کچھ یوں بیان کیے۔ فقی ابو اللیث نے تنبیہ الغافلین میں اپنی سند متصل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ آپ کے مرض میں نازل ہوئی، یعنی جب آپ بیمار تھے آخری وقت میں، اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، آپ نے توقف کیا اور فرمایا جمعرات کے روز باہر تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سننے کو جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار دیا اور چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے۔ آپ نے کھڑے ہو کر حمد و ثنا و صلاۃ علی الانبیاء کے بعد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم
عربی حرمی مکی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی من بعد۔ اسی طرح شعراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے سلسلے میں شعر کہے جاتے رہے۔ ان شعراء میں سے ایک خاص شاعر تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعظیم دیا کرتے تھے، اور وہ تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے سب سے پہلے نعت خواں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھتے تھے کہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاخر بیان کریں، ان کی تعریف کریں، اور وہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگلی نشست میں بھی بات ہوگی اور تفصیلاً بات ہوگی، اور ان کے مشہور اشعار بھی عرض کروں گا۔ فی الوقت اتنا ہی، آقا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اپنا عشق، اپنی محبت بھی عطا کر دے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں رب سے محبت کرو، محبت کا اعلان کر دو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان سے محبت کرو، تو میں رب تم سے محبت کروں گا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔